أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو تم
اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، اور ساتھ میں رہنے والے کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کے مالک ہیں تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی اپنے باندی اور غلاموں کے ساتھ۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو اترانے والا، بڑائی کرنے والا ہے۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کنجوسی کا، اور چھپاتے ہیں اس کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور کیا نقصان تھا ان کا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جس کا رزق دیا ہے ان کو اللہ نے، اور اللہ ان کو جاننے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 39 تک پڑھی گئی ہیں۔ آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ معاشرتی احکامات بیان کیے جا رہے تھے کہ مرد اور عورتوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس کے حقوق کا بیان اس سے پہلی آیتوں میں کیا گیا تھا، اور پھر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے، خصوصاً مرد کو، کہ عورت کو سمجھائے۔ اگر وہ سمجھا کر بھی نہ مانے، بددماغ ہو، تو پھر اس کا بستر الگ کر دے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سدھرے تو اللہ نے فرمایا کچھ تھوڑی سی تنبیہ کریں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ تیسرا درجہ ہے تنبیہ کا، ہم پہلے میں چلاتے اس کو۔ اچھا، پھر فرمایا اگر سدھر جائیں تو خواہ مخواہ ہیلے بہانے کر کے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ ان کے خلاف کوئی بہانے بازی مت کرو، تکلیف مت پہنچاؤ، کہ مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ہیں، اور مرد حاکم ہیں
لہذا مرد کو ذرا دل بڑا رکھنا چاہیے، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تنگ دلی نہ کرے، شکوک و شبہات نہ کرے کہ عام طور سے اختلافات کی بنیاد شکوک و شبہات ہوتی ہیں۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تعالیٰ بڑا عالی مرتبت کبیر الشان ہے، اس کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے اگر ناانصافی کرو گے۔ اس کے باوجود بھی دونوں میں نباہ مشکل ہو جائے تب کیا کرنا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بیٹھک بٹھاؤ، دو سمجھدار انسان فیصلے کے لیے بٹھاؤ، ایک مرد کے خاندان کا ذمہ دار اور دوسرے عورت کے خاندان کا ذمہ دار۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، حکم فیصلہ کرنے والا، پنچ مقرر کرو، بٹھاؤ۔ اب یہ دونوں اپنے اپنے پارٹی کو سمجھائے، مرد کا ذمہ دار مرد کو سمجھائے، عفو درگزر اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا حکم دے کہ جو ہو چکا ہو چکا، اب سب معافی تلافی کر لو، آئندہ ذرا اچھی زندگی گزارو۔ یہ ذمہ داری ہے مرد کی جانب سے، جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری۔ اچھا، عورت کا جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھائے، دیکھو اب تک جو ہو چکا ہو چکا، اب معافی تلافی کر لو اور آئندہ ذرا اچھی زندگی گزارو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دو پنچ اس بات اور اس نتیجے تک پہنچے کہ ان میں سدھار ہو سکتا ہے، ذرا سمجھائے، ڈانٹ ڈپٹ کرے خاندان کے بڑے لوگ، ان کا سپورٹ نہ کرے، تو اس صورت میں امید ہے کہ دونوں پھر سے ایک اچھی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں پنچ ارادہ کر لیں ان میں اصلاح کرنے کا اور ذمہ داری لے لیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں میں، میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا اور ایک اچھی زندگی وہ گزاریں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، کس کی غلطی ہے حقیقت میں اللہ جانتا ہے۔ اب ہر ایک سمجھتا غلطی دوسرے کی ہے، میں تو بہت سیف ہوں، تالی دو ہاتھ سے بچتی، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، کچھ نہ کچھ تو قصور ہوتا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ یہ معاشرتی زندگی کے حقوق کا بیان تھا۔ اب یہاں آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان ہے۔ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک مسلمان کے ذمے اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں اتنا منہمک نہ ہو جائے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے لگے، کہ بال بچے پالنا چھوڑ کے مسجد کے کونے میں بیٹھا اللہ اللہ کرتے، نہ بلکہ یہ بھی فرض ہے اور وہ بھی فرض ہے۔ ایک فرض کی پابندی کے لیے دوسرے فرض میں کوتاہی نہ ہو۔ تو یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کیا گیا۔
یہ آیت شریفہ بڑی جامع ترین آیت ہے، چونکہ بندے پر سب سے زیادہ احسانات اللہ کے ہیں، اس لیے پہلے اللہ کے حق کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں، اور مخلوق معبود نہیں ہو سکتا، وہ خود محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور اپنی بقا میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ چنانچہ پہلا حق بندوں پر اللہ کا ہے، اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، علامہ بغوی نے بھی اپنی تفسیر میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ اونٹنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، آپ نے مجھے پیچھے بٹھا لیا، کیونکہ اونٹنی پر دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے، بیچ میں لکڑی ہوتی ہے، پالان ہوتا ہے، تو آگے والے کو دلیل کہتے ہیں اور پیچھے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ اسی لیے شعر شاعری میں ردیف قافیہ کی جو اصطلاح ہے وہ اسی سے ہے، پیچھے والا ردیف۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، فرمایا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ، کیا تجھے معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی مجھے نہیں معلوم۔ یہ صحابہ کا ادب تھا، معلوم رہے تو بھی نہیں بولتے تھے، اور ہم اگر کوئی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا، انہیں پوچھنے سے پہلے ہی عالم جواب دینے سے پہلے بازو والا بتا رہے یہ تو ایسا ہے نا، ارے تیرے کون پوچھا؟ ہاں جی، تیرے پاس کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ کچھ نہیں ہے، سنا سنی۔ یاد رکھو، اس لیے صحابہ بڑے باادب تھے، معلومات ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سوال فرماتے فوری جواب نہیں دیتے، کیونکہ جانتے تھے ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور جواب اللہ کے نبی سے ہمیں ملے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، کیا تجھے معلوم ہے
کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں، کسی کو اس کا ساجی قرار نہ دے، کسی کو اس کا شریک نہ قرار دے، خالص اللہ ہی کی عبادت کریں۔ یہ بندوں پر حق ہے اللہ کا۔ پھر فرمایا معاذ، اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے جانتے ہو؟ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ جبکہ انہوں نے ایسا کیا ہو، یعنی اللہ کی عبادت کی بندوں نے، تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب نہ دے جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ ایسوں کو جو اللہ کی عبادت گزار ہیں ان کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ کیونکہ یہ تو بہت خوشخبری کی بات ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کے ذمے ہیں اس بندے کو عذاب نہ دے۔ تو حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا ان کو عمل کرنے دے، ان کو عمل کرنے دے۔ کیا مانے؟ اگر یہ خوشخبری سنائے گا تو عمل کوئی نہیں کرے گا۔ یہ حدیث علامہ بغوی نے بیان کی ہے، اور اسی طرح کی حدیث بخاری اور مسلم نے بھی بیان کی۔ اس کے بعد پھر فرمایا یہ تو اللہ کے حقوق تھے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد پھر حقوق العباد کا بیان ہے کہ بندے پر بندوں کے کیا حقوق ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ مخلوق میں اگر کسی کا احسان ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، کیونکہ ماں باپ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ اگر پیدا ہی نہیں ہوتا تو دین، ایمان، اعمال یہ کہاں سے کرتا ہے؟ تو دنیا میں وجود کا سبب ماں باپ بنے، لہذا اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق اور احسان ماں باپ کا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کئی مقامات پر جہاں حقوق بیان کیے گئے وہاں اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا، جیسے اسی آیت مبارکہ میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ اسی طرح سے دوسری جگہ فرمایا قرآن پاک میں انشکر لی ولوالدیک، بندے میرا بھی شکر ادا کر اور تیرے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو دنیا میں ہمارے وجود کا ذریعہ بنے، اور دوسرے جب کہ ہمیں کوئی شعور نہیں تھا، بچپن میں انہوں نے ہم کو پالا، پرورش کی، خود تکلیفیں اٹھائی، ہماری راحت کا خیال کیا، خود بھوکے رہے اور ہمارے کھانے کا انتظام کیا، خود پیاسے رہے، ہمارے پینے کا انتظام کیا۔ ہر طرح سے تربیت ماں باپ نے کی ہے۔ تب ہم جا کر جوان ہوئے تو ماں باپ کے احسانات کو نہ بھولے۔ اب بعض بچے کہتے ہیں تم ہمارے واسطے کیا کرے؟ ارے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ اگر بچپن میں ہی تیرا گلا دبا کے مار دیتے کیا کر لیتا؟ ماں باپ کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت ڈالی، اور وہ ماں باپ نے اسی محبت کی وجہ سے تیری تربیت کی، تجھے پالا پوسا، تیرے صحت کا خیال رکھا، تیرے علاج، تیرے کھانے پینے تمام آرام کا خیال رکھا۔ ان ماں باپ کے احسان کو نہ بھول۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کر بندے، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اسی طرح سے اور ایک مقام پہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اپنے بنی اسرائیل سے یہ عہد و میثاق لیا تھا، کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، او بنی اسرائیل اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو ماں باپ کے ساتھ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، کہ ان کے بڑے احسانات ہیں۔ اس کے بعد سنو حدیث مبارکہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ وصیت کہتے ہیں اس نصیحت کو جو تاکید کے ساتھ ہو، اسی لیے مرنے والا مرنے سے پہلے جو کچھ کہتا ہے تو اس وقت وہ مخلص ہوتا ہے، اس لیے اس کے اس بات کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حدیث مبارکہ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی، تاکیدی حکم فرمایا۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔
چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری نہ کر، اگرچہ وہ تجھے یہ حکم دے کہ اہل و عیال کو چھوڑ دے، تب بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کر۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اور یہ ہر انسان چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ماں باپ سب سے زیادہ مستحق ہیں حسن سلوک کے۔ حدیث نمبر 3، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ اگر والد خوش ہیں سمجھ لو کہ اللہ بھی خوش ہے، اور اگر والد ناراض ہیں، چاہے کتنا ہی بڑا عبادت گزار بندہ ہو، سمجھ لو کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 4، بیہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لڑکا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، جب وہ اپنے ماں باپ کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو ہر نظر پر اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہ حج جو مقبول ہو، اللہ اس کو اس کا ثواب دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضور 100 مرتبہ دیکھے تو؟ حضور نے فرمایا، ہاں 100 مرتبہ ہی۔ ہاں جی، ہر نظر پر جو اولاد ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی بولے نہیں ماں باپ کو دیکھ لیتا ہوں، وہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، حج مستقل فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور یہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنا حج کا ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 5، بیہقی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے اور ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، تو اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض بچے خیال کرتے ہیں کیا ماں باپ کی کرکری، الگ جا کے رہیں گے؟ ہاں جی، الگ جا کے کیا سکون میں رہتے؟ ہاں جی، نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے۔ لوگ آتے ہیں، مل صاحب تعویذ دو، پریشان ہیں۔ ارے جہاں تیری تعویذ تھی وہ تعویذ چھوڑ کے تو کیوں آیا؟ ہاں جی، ماں باپ کی خدمت میں اللہ نے راحت رکھی،
برکتیں رکھی ہے، عمر میں برکت، مال میں برکت، دنیا میں سکون، آخرت میں جنت، یہ سب ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ اسی طرح سے نمبر 3، وَبِذِي الْقُرْبَى، حقوق العباد میں سے دوسرا حق ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا ہے۔ کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرو، اللہ نے دیا ہے تم کو، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، بیمار ہو جائے مزاج پرسی کرو، کوئی تکلیف ہے تم دور کر سکنے کے موقف میں ہو، تکلیف کو دور کرو، یہ حق ہے رشتہ داروں کا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یاد رکھو حدیث مبارکہ مسند احمد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام مسکینوں اور فقیروں کو دینے میں تو صرف ایک صدقے کا ثواب ہے، اور اگر اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے اس میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا 2 اجر ملیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ، اس حدیث کو بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور مسلم نے حکیم بن حزام کی روایت سے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین خیرات وہ ہے جو غنا یعنی اپنی حاجت پوری ہونے کے بعد ہو۔ اللہ نے اسی کو فرمایا قرآن پاک میں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ صحابہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں ہم کتنا خرچ کرنا؟ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ جواب دو، قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہارے ضرورت سے بچا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ بال بچوں کو بھوکا مار کے خیر خیرات کرتے پھر رہے، نہ، بلکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے علاوہ، اپنی ذات پر خرچ کرنے کے علاوہ جو بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بہترین خرچ کرنا ہے راہ خدا میں۔ اور فرمایا اور دینا شروع کرو ان سے جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے، یعنی اپنے اہل و عیال سے شروع کرو۔ تو فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3، حقوق العباد میں سے تیسرا حق وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل ابن سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا اس طرح ہوں گے کہ جیسے دو انگلیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے اتنے قریب جتنے یہ دو انگلیاں ہیں۔ بیچ میں حضور نے کچھ شگاف چھوڑا، یعنی نبی میں امت میں فرق ہونا نہیں ہونا۔ ہاں جی، نبی کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے عزیزوں میں یتیم بچے ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کے کھانے پہننے کا انتظام، ان کی تعلیم تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھو اپنے عزیزوں میں جو بچے یتیم ہیں، بچیاں یتیم ہیں، ان کی کفالت کرو۔ بہت بڑی بشارت اللہ کے نبی نے دی بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ آج کل کھانا مہنگا نہیں ہے، تعلیم بہت مہنگی، گھر بیچ کے بھی فیساں ادا نہیں ہوتے، ایسے فیساں تعلیم اتنی مہنگی کر دی، کیوں؟ تاکہ غریب جاہل رہے، پیسے والے قابل ترین بن جائے، کیونکہ غریب فیس کہاں سے دیتا ہے؟ ہاں، باپ بولتا بس بیٹے اتنا پڑھا لیا تو بہت ہو گیا، کہاں سے لا کے دے؟ ہاں جی، امت کے مالداروں آگے بڑھو، ایسے مجبوروں کی مدد کرو، ان کی تعلیم کے لیے ان کی مدد کرو، خصوصاً جو یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے پرورش کرنے میں اور ان کی تعلیم و تربیت میں خاص طور سے مدد کرو۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بشارت دی اور آپ نے خود یتیموں کی سرپرستی فرمائی، بلکہ آپ خود یتیم ہوئے، اللہ نے احسان یاد دلایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کے رب نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ایسے لوگ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے جن کے دلوں میں آپ سے شدید محبت اور عقیدت تھی، دادا ہیں، چچا ہیں، اللہ نے احسان یاد دلایا۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، سختی کا معاملہ نہ کرنا یتیم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم اپنی امت کو بھی دیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سن لو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محض اللہ کے واسطے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جس حصے پر اس کا ہاتھ لگا ہوگا اس کے نیچے ہر بال کے عوض اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کوئی گن سکتے بالاں کتنے ہیں؟ وہ بالاں اڑ گئے تو گن سکتے ہیں، ہاں جی، بے شمار ہیں۔ یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا، ہاتھ پھیرنا، محض اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے عوض اللہ 10 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا، بے شمار نیکیاں۔ اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جو اس کے پاس ہے، جو اس کے سرپرستی میں ہے، تو وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح سے قریب ہوں گے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرما کر بتایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، جیسے حقارت سے جھڑکا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ سب سے بدترین گھر ہے۔ اس لیے کوشش کرو، اللہ نے نوازا ہے، کسی یتیم کی سرپرستی قبول کرو، اٹھا کے لاؤ یتیم خانوں سے بچوں کو، ان کی تربیت کرو، قابل بناؤ، جب نکاح کے قابل ہو جائیں ان کا نکاح کراؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، اے مالدارو، تم اپنے بچوں کے جب نکاح کرو، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہو، کیا بہتر ہوتا اسی شامیانے میں 2-3 یتیم بچوں کی بھی شادیاں کر دیتے، کہ ان کی دعائیں تمہاری اولاد کے حق میں ان کی زندگی کی خوشحالی کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی یہ بھی تو قدم اٹھائے، اللہ نے دیا ہے، حیثیت ہے تو، حیثیت نہیں ہے تو اس کے ذمہ تھوڑی ہے۔ ہمارے تو لاکھوں روپیے کھانا نیچے پھینکنے میں ضائع ہو رہی ہے۔ آندھرا میں جاؤ، شادیاں میں 6-7 قسم کے 65 ہر کلر کے وہ ڈال دیتے، لو سمدھی، لو پورا، اتنا کھا نہیں سکتا انہیں، کیا کرتا ہے تھوڑے پیساں کھا لے کے باقی چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کرتے، لیا کے پھینک دیتے اس کو۔ ایمان والوں کا محنت کا پیسہ، پسینے کا، یوں ضائع ہو رہا ہے۔ اسٹیج کے لیے 3 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں اسٹیج کے لیے۔ کیا بہتر ہوتا ہے کہ اسی میں 1-2 یتیم بچوں کی شادیاں کر دیتے، زندگی بھر تمہارے احسان کو نہیں بھولیں گے، اور اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب بہت عظیم تم کو ملے گا۔ تو ایسا کوئی کام کرو۔ ہم ایسا کام کرتے شو کٹب کا، تو مولوی کیا کام کرے میاں، کیا بنا ہے مسجد، کیا مدرسہ بنا ہے، کیا معاملہ ہے ان کا، شو کے کاما کرنا۔ ہم واسطے اللہ کے کرو، یہ کام بھی کرنے کے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ غریب غربا ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنی بستی میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی مدد کرو۔ ضرورت نہ پڑے کہ ہمارے سے منگنا تھا تو دیتے تھے، منگنی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کے حالات کی تفتیش کرو اور ان کے گھر تک پہنچ کر اس طرح سے مدد کرو کہ وہ جانے
تم جانے اور اللہ جانے، اخلاص کے ساتھ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی پہ اجر و ثواب کی بنیاد ہے۔ اللہ کو ریاکاری ناپسند ہے۔ والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کھانے کا ہو، دوسرے وقت کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو، اتنا غریب، اسے کہیں گے مسکین۔ اور بعضوں نے کہا مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، اور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت پر کم سے کم۔ تو معنی یہ ہیں جس کے پاس ہے لیکن ایک 15-20 ہزار کے اندر ہی بجٹ ہے، اب اس کو تجارت کے لیے ضرورت پڑی، تمہارا رشتہ دار ہے، مدد کرو اس کی۔ نہیں مول صاحب ڈبان دے، اللہ کے پاس تو تیرا اجر لکھا ہوا ہے، ہاں؟ دنیا والے تمہیں ڈبا دیں گے، بینکاں ڈبا دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں تو تمہارا اجر لکھا جا چکا اور وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، اللہ کسی کی حق تلفی نہیں فرماتا۔ اور دیکھو کسی غریب کی مدد کرو تو نیت یہ رکھو کہ اس میں استطاعت ہوں گی تو واپس لوں گا، اور نہیں ہوں گی تو معاف کر دوں گا۔ اس نیت سے دو کسی غریب کو۔ اور ہم تو اس کے سر پہ مسلط ہوتے، کیوں رے واپس نہیں کرنا کیا؟ ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی غریب محتاج ہے، تم نے اس کو ادھار دیا، ادھار دینے کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ جی فلاں وقت میں تمہارے کو واپس لوٹا، لیکن بیچارہ واپس نہیں لوٹا سکا، اور واپس لوٹانے کے موقف میں بھی نہیں ہے، چلو رہی کے نہیں دے رہا تو اس کے معنی بدماش ہے وہ، لیکن ہے نہیں، کم آمدنی، خرچ زیادہ، کہاں سے دیں گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ڈھیل دو، مہلت دو۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو کب دے سکتا وہ بول، تیری سہولت سے۔ اب انہیں دوسرا وعدہ کریں گا، نہیں جی فلاں وقت تو ضرور دیتا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو مہلت دے دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تنگست ہے، ذو عسرہ تنگست، اگر وہ تنگست ہے، غریب ہے، تمہارا قرض واپس لوٹانے کے موقف میں نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے سہولت تک اسے مہلت دو۔ ٹھیک ہے بابا کب دے سکتا ہے تو، تیری سہولت سے بول۔ بچی کے شادی کے لیے ادھار لیا تھا، نہیں جی فلاٹ بکا تو دے تو، بک رہی نہیں، ہاں جی۔ شروع میں یہ فلاٹنگ والے اللہ نے ان کو بہت برکت دی، اب دوسرے بولے ارے بہت اچھا دھندا دکھ رہا ہے، وہ دلندرا اس میدان میں آ گئے تو ایک دم جو ہے ڈاؤنچ ہو گیا ہاں؟ مخدرات ہیں، اللہ نے اتنا لکھا اتنا ہی ملے گا۔
انہوں نے بولا ارے میں وعدہ کرا تھا جی، نہیں ہو سکا کام میرا. تو سختی مت کرو، اللہ حکم دے رہا ہے. جیسے نماز کا حکم ہے پابندی سے پڑھتے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کی بھی پابندی کرنی ہی کرنی ہے. پیسوں کا معاملہ الگ ہے، نمازاں کا الگ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی آسانی تک، خوشحالی تک اس کو مہلت دو. اللہ نے فرمایا بندو تم مہلت دیے پھر بھی نہیں دے سک رہا، یعنی دوسرا وعدہ بھی کرا تو بھی نہیں آیا اس کے پاس، کہاں سے آئیں گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اس کو خیرات کر دے، صدقہ کر دے اس کو، پھر سے منگو مت. ہاں جی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے میں جو پڑھا، یہ اپنا خیال نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 ہے، جا کے گھراں کو دیکھو، ترجمہ کھول کے پڑھو، اللہ کیا حکم دے رہا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم جانتے ہو تو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ غریب آدمی ہے، تنگ دست ہے، تم نے قرض دیا، وہ دینے کے موقف میں نہیں ہے، وعدے پہ نہیں دے سکتا، تو اسے ڈھیل دے دو، مہلت دو کہ جب تیرے پاس آئے جب دینا. انہوں نے بولا صاحب کہاں سے آتی جی میرے پاس؟ تو اسے صدقہ کر دو، صدقے کی نیت کر دو کہ جا، دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے مال میں برکت دے گا، کہ تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی. تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے پیسے انہیں ڈبا دیا، نہیں، اللہ اس سے 10 گنا زیادہ فوری دیں گا. اور مزید کتنا دیں گا؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. لیکن یقین تو رکھو اللہ کی ذات پہ، اللہ کے وعدے پہ. یہی تو ایمان ہے، یہی یقین ہے. اس کے بعد پھر فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. ایک اور حق ہے، پڑوسی کا حق. اور پڑوسی 2 قسم کے ہیں. جار کے معنی پڑوسی کیا تھے؟ عربی میں پڑوسی کو جار کہتے ہیں. اور اللہ نے 2 قسمیں بیان کی پڑوسیوں کی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. ایک تو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یا تمہارے رشتوں میں سے ہے، بازو میں رہتا ہے. یہ پڑوسی ہے جاری ذی القربہ، پڑوسی بھی اور رشتہ دار بھی. اس کا ڈبل حق ہے تم پہ، پڑوسی ہونے کا بھی اور رشتہ دار ہونے کا. اور دوسری قسم پڑوسی کی والجار الجنوبی، پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے تمہارا، اجنبی ہے. ہاں جی، غیر ایمان والا ہے تمہارے پڑوس میں. اللہ نے فرمایا اس کا بھی حق ہے. پڑوسی غیر مسلم بھی ہو تو بھی اس کا حق ہے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. 2 قسم کے پڑوسی، دونوں کا بھی تم پہ حق ہے. یاد رکھو
اس سلسلے میں روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاری ذی القربہ سے وہ شخص مراد ہے جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا۔ اور جار جنب سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے اس کا درجہ بعد میں رکھا ہے۔ پہلے رشتہ دار پڑوسی کا حق، پھر وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس کا بھی حق ہے، چاہے پڑوسی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، پڑوسی کا حق ہے، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے اخلاقی تعلیم جو مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض پڑوسی وہ ہیں کہ جن کا ایک حق ہے، اور بعض پڑوسی وہ ہیں جن کے دو حق ہیں، اور بعض پڑوسی وہ ہیں جن کے تین حق ہیں۔ ایک حق والا پڑوسی وہ غیر مسلم ہے کہ اس کا ایک حق ہے جس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے، ایک پڑوسی کا حق، دوسرے مسلمان ہونے کا حق۔ تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کی رعایت اور امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ یعنی اتنی تاکید سے پڑوسی کے حقوق بیان کیے گئے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ترمذی اور مسند کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی محلے کے لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔ اور ایک حدیث مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، چاہے وہ پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ بھوکا ہے تو مسلمان پڑوسی کو پیٹ بھر کے کھانا جائز نہیں بلکہ اس کی مدد کرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، میں کس کے گھر بطور ہدیہ کچھ بھیجوں؟ یعنی دونوں میں سے زیادہ مستحق کون ہے جس کے پاس میں ہدیہ بھیجوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہے
وہ زیادہ مستحق ہے۔ اب ہدیہ بولے تو کیا ہدیہ؟ تہاری پکائے ذرا اچھی، تھوڑی سی بھیج دینا، ہاں جی، ذرا مرغے کا سالن پکائے بھیج دینا، ہاں جی، تو ان کے پاس پکا تو انہوں بھی بھیجتے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا لیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ جب سے یہ چھٹ گیا محبتیں ختم ہو گئی، حقیقی بھائی بہنوں میں بھی محبت نہیں رہی، بلکہ مفاد پرستی آ گئی۔ کچھ ہے مال دولت تو چپکتے ہیں، میرا بھائی میرا بھائی، اور کچھ نہیں ہے تو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ مفاد پرستی آ گئی۔ ایک دوسرے کو ہدیے تحفے پہلے دیا کرتے تھے، آج سے 40 سال پہلے یہ رواج تھا، ہاں جی، خاص طور سے اچھا پکا تو اپنے بھائیوں بہنوں کے گھر، اپنے رشتہ داروں کے گھر بھیجا جاتا تھا خاص طور سے، اب نہیں رہا۔ اچھا مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلم میں بھی یہ رواج تھا۔ عید تہواروں جب آ جاتی تھی کچھ نہ کچھ ہدیے بھیجا کرتے تھے، ہاں جی، ایک دوسرے کو۔ اب وہ نہیں رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے ایک مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار غیر مسلم ہیں، آئے دن ان کے تہوار آتے رہتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کھا سکتے کیا؟ ہاں جی، کوئی دیوالی کو لڈو بھیجا، کھا سکتے کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اللہ صحابہ کو جزائے خیر دے، کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جو اللہ کے نبی سے نہ پوچھا ہو اور کلیئر نہ کیا ہو۔ یہ اور بات ہے، ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ رہا، ہم جہالت میں بھٹک رہے اور نہیں معلوم تو فتوے لگا کے دے دے رہے وہاں، تو ان کا جائز رہتا کیا؟ ارے سن حدیث مبارکہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غیر مسلم رشتہ دار ہیں، آئے دن ان کے پاس تہوار ہوتے رہتے ہیں اور وہ اپنے تہوار کے دن کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں کیا؟ حضور نے فرمایا ان کا ذبیحہ مت کھاؤ، ہاں ان کے پھل وغیرہ تم کھا سکتے ہو، ہاں جی، حدیث میں تو یہ اجازت ہے، اور ہمارے فتوے کچھ الگ ہی رہتے، ہاں، یہ گھر آگے بڑھتے ہم نہ، شریعت اسلام جتنا ہے اسے اتنا ہی رہنے دو، اس میں گھٹاؤ بھی مت بڑھاؤ بھی مت۔ اب شادیاں کے رخے میں لکھتے ہیں ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ابے دیوانے تو سنت کے خلاف لکھا، ہاں اہر نہیں لیا جائے گا یہ بول، اہر غیروں کا رواج، ہدیہ یہ تو سنت رسول ہے۔ اچھا اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے لکھتے 1.5 شانے لکھتے، یہ معلوم ہونا ہم بہت دیندار ہیں، کہے کا مٹھی دیندار ہے، یہ تیری تحریر ہی سنت کے خلاف، ہاں جی، ہدیہ دینا لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو۔ اسی لیے صحابہ اپنے گھر میں کچھ اچھا پکتا تھا اللہ کے نبی کے یہاں بھیج دیتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ ہر ہفتے میں بڑا طباخ بھر کے روٹی سالن اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجتے۔ جب حضرت عائشہ کی باری کا دن ہوتا تمام ازواج مطہرہ بیٹی فاطمہ نواسوں کو حضور بلاتے تھے اور سب مل کر کھاتے تھے، ہاں جی، یہ ہدیے یہ تو مسنون ہے، یہ تو سنت ہے۔ تو دیندار زیادہ ہو گئے تو یہ خشکی بھی پیدا ہوتی دماغ میں، ہاں جی، نہیں اس کو فتوے دیتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھو۔
اپنے دل سے فاتحہ مت پڑھو، اپنے دل سے فتوے مت دے لو. اچھا لوگ بھی کوئی بھی فتویٰ دیا تو اسے مان لیتے. ارے دیکھ انہیں عالم ہے کیا، نہیں انہیں حدیث بولا. ابے اسے حدیث کیا معلوم جاہل کو؟ ہاں جی تحقیق کر، اہل علم سے پوچھو. اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں جانتے ہو اہل علم سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے حقیقت کیا. تو رخوں میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایڈوانس چالا نہیں ہے. سادہ سیدھی دعوت دے دو. ہاں جی اگر کوئی ہدیہ دے میں نہیں لیتا. کیوں نہیں لے رہا؟ کیوں سنت نہیں ہے؟ میں نہیں لیتا. نکو نکو ہمارے کو نکو. ہاں انہیں بولا میں مالدار ہوں بہت، دیندار بھی بہت ہوں، سب ہوں گا تو، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف حرکت کر رہا ہے. ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے تھے دیہات سے، حضرت سعید. آتے آتے کھیت میں سے کچھ چیزاں توڑ کے لا لیتے تھے. کھیت کی چیزاں، کسان تھے، اور آ کے اللہ کے نبی کو ہدیے میں پیش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں گاؤں کو واپس جانے لگتے تو آپ کچھ ہدیہ ان کو بھی دیتے. تم لیے نہ ہم لیے، ہم دے رہے تم قبول کر لے. قبول کر لیتے. حضور فرماتے ہیں یہ ظاہر، ان کا نام تھا وہ صحابی کا، کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم ان کے شہر ہیں. یعنی انہوں ہم کو دیہات سے ہدیہ لا کے دیتے، کھیتا میں کے کھیت میں چیزاں. یہ کھیت والے بھی اتنے بخیلا ہو گئے، اللہ معاف کرے. ہاں جی کھیت میں کہ ایک چیز جو ہے ہدیہ نہیں دے رہے، سب بیچ رہے، سب پیسے کما رہے. اور پیسے کہاں جا رہے؟ دواخانے میں جا رہے، کورٹ کچہریوں میں چل جا رہے. ہاں جی بھائی شریعت پہ عمل نہیں کرے تو یہ انجام ہونے والا. محبتیں ختم ہو گئی. تو حضرت ظاہر دیہاتی تھے، کاشتکار، آتے تھے مدینہ. جب بھی آتے تو حضور کے لیے کچھ ہدیے لے کے آتے تھے. ہدیہ بولے تو نوٹاں کچھ نہیں بولتے، جو بھی ہے حیثیت کے مطابق وہ ہدیہ ہے. تو جب واپس لوٹتے اپنے گاؤں جانے کے لیے، ملاقات کے لیے، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں گاؤں. اللہ کے نبی شہر مدینہ کی کوئی نہ کوئی چیز منگوا کر ان کو ہدیے میں دیتے تھے، اور فرماتے ظاہر ہمارا دیہات ہیں اور ہم ان کے شہر ہیں. اللہ اللہ یہ حدیثاں سب چھوڑ دیے لوگ. اب نئے نئے حدیث آ گئے. محبتیں ختم ہو گئی اسی وجہ سے. اور پڑوسیوں میں جو محبتیں تھیں پہلے، یہ ہدیوں کی وجہ سے ہی تھی. ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیتے تھے، ضرورت کی چیزیں دیا کرتے تھے. مہمان آ گئے، گھر میں آٹا نہیں ہے، پڑوسی کے پاس پہنچتے، جی تمہارے پاس جو ہے کچھ آٹا ہے کیا؟ دیو مہمان آئے والے. لے جا ماں، لے جا، کیا ہونا لے جا. دل اتنے کھلے ہوئے تھے، اللہ برکت بھی ویسی دیا تھا. اب دل تنگ ہو گئے، اللہ برکتیں اٹھا لی. گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے گھروں میں. خوشحالی جو حقیقی ہے وہ اب نہیں ہے، ختم ہو گئی خوشحالی. پہلے غربت میں خوشحالی تھی، اب مالداری میں تنگ دستی ہے. تنگ دستی نہ ہو، تنگ دلی تو آ گئی ہے. کدال کوئی پھاوڑا مانگنے جاتا دے دیتے تھے، ٹوکرا مانگنے جاتا دے دیتے تھے، پانی نکالنے کو ڈول مانگنے جاتے لوگ دے دیتے تھے، لے جاؤ. ہاں جی سوئی تنگا مانگنے کے واسطے جاتے دے دیتے تھے. قرآن نے اس کو معاون کہا، آپس میں برتنے کی چیز. اللہ نے فرمایا جو اس سے روکتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو برتنے کی چیزیں لینے دینے سے روکتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنا بھی نمازہ پڑھ کے گھٹے پڑھ لیا تو کیا کرا؟ ہاں جی، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ کامل اسلام پہ عمل کرو۔ چند عبادتوں کا نام اسلام نہیں ہے پورا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، برتنے کی چیزیں اس کو روکتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 30ویں پارے میں پڑھو أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ اب قرآن پڑھ پڑھ کے ہم پورے پکے حافظہ ہو گئے، امام پڑھ پڑھ کے ہم سن سن کے حافظہ ہو گئے، لیکن کبھی تو کھول کے سمجھے ہوتے کہ یہ صورت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا ہمارا عمل ہے اس کے مطابق یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو عمل ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں جی، کتنی سخت وعید ہے۔ اچھا، اس چیز کو جب چھوڑا انگریزوں نے، ان کا انجام کیا ہوا معلوم؟ ایک صاحب نے بتایا، جس محلے میں ہمارا بیان ہوتا تھا لندن میں، انہوں نے دعوت دیے گھر میں۔ انہوں نے کہا مولانا ہمارے اسٹریٹ میں، محلے میں ایک مکان کئی دن سے بند تھا، اندر سے بدبو جب آنے لگی تو محکمہ وہاں پہنچا، انہوں نے دیکھا اندر سے بند ہے، دروازہ توڑ کر جب داخل ہوئے تو اندر ایک ناش پڑی ہوئی تھی، ایک عمر رسیدہ عورت کی، جو ایک ہی بلڈنگ میں اس کا فلیٹ ہے، اطراف میں اور بھی لوگ ہیں، کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، کب مر گئی کب ختم ہوئی اس کا پتہ ہی نہیں چلا، نہ بیٹے نہ کوئی بیٹیاں نہ کوئی عزیز نہ پڑوسی، کوئی نہیں پہنچا، کب مر کے پڑی، جب سڑ گئی بدبو آنے لگی تب جا کر محکمے نے آ کر اس کا دروازہ توڑ کر جو ہے اس کی ناش کو اندر سے نکالا۔ یہ آپس کے جو سلوک نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، مر کے ختم ہو جائے کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اس لیے اپنے تعلقات تمام سے بہتر کرو کہ تمہارے دکھ میں سکھ میں لوگ تمہارا ساتھ دیں۔ تم دیے تو دوسرے دیتے، ہاں جی، تم اگر ساتھ نہ دے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو بس یہ سلوک، حسن سلوک جب ختم ہو گیا، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی۔ کیا کرتے پیسہ لے کے، ہاں، یا خبر میں لے کے جا رہے؟ یہ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا، فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، رشتہ دار پڑوسی اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جو اجنبی یعنی رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی بڑھا دے اور اپنے پڑوس کا لحاظ رکھ، پکا رہنا اچھا تھوڑا ذرا زیادہ بڑھ کے پکاؤ، بھیجو اپنے پڑوسیوں کے پاس، اپنے عزیزوں کے پاس۔ اب ہم رات میں بچا تو کسی غریب کے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے، رکھیں گے نہیں، صبح ناشتہ کریں گے۔ اتنی بخالت آ گئی، اللہ نے برکتیں ختم کر دی۔
جب تک ایمان والوں میں حسن سلوک نہیں آئے گا اللہ برکتیں بھی عطا نہیں فرمائے. اس کے بعد پھر فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور ساتھ میں رہنے والا دوست، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے، اس سے مراد بیوی ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے والی، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اور دوسری تفسیر صاحبی بالجنب، کہ ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے، اس سے مراد تمہارے ساتھ جو کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، تمہارے پارٹنر ہیں، ساتھ میں رہتے نا. اسی طرح سے ملازمت پیشہ ہو، جو آفس میں تمہارے ساتھیاں رہتے ہیں، جس پیشے میں بھی تم ہو، یا تمہارے پارٹنر ہیں یا تمہارے ساتھ کے لوگ ہیں، یہ سب صاحبی بالجنب، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے عارضی طور سے جو تمہارے دوست ہیں، مثلا تم سفر کر رہے ہو، سفر میں ٹرین میں تمہارے کوچ میں جتنے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. بس میں ہیں، تمہارے سیٹ کے پاس بیٹھے، بازو میں بیٹھے ہیں، ان کا خیال رکھو. ہاں جی، اب بیچارے گوشت نہیں کھاتے، تم توشہ کھول کے مزے سے کھینچ رہے، تکلیف ہوتی نا جی دوسروں کو. نہ ایسے کام نہ کرو. نہیں ہم مسلمان ہیں، گھر میں جا کے کھا بیٹا. ہاں، اسی طرح سگریٹ پی رہے، جو دھواں چھوڑ رہے، بازو والے کو کرہا تھوڑی. نہ، اللہ نے فرمایا تمہارے ساتھ میں جو ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. کیا تعلیمات ہیں، دیکھو اللہ ہوا، کیا پیاری تعلیمات ہیں کہ اگر عارضی بھی تمہارا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اب تم تو شاہ کھول کے کھا رہے، انہیں دیکھ رہا بیچارہ، ارے بلاؤ کم سے کم. بعض غیر مسلم میں بھی بعض اخلاق پائے جاتے ہیں، اور وہ پیش کرتے، لے حضرت چاچا لے کھاؤ. نہیں بیٹا تم ہی کھاؤ. ایک اچھی انسانیت کی بات ہی ہے. اسلام نے انسانیت کی تعلیم دی ہے، غیر انسانیت کی نہیں. اب کوئی دیکھ رہا تم کھا رہے، یہ تو صفت کتے کی ہے، انہیں اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں آنے دیتا. پہلا قبضہ کر لیا کتا کوئی، دوسرے کو آنے نہیں دیتا. ارے تیرے برادری کا ہے نہ رے، انہیں غراتا اس کو. یہ صفت جانوروں کی ہے، انسانیت کی صفت یہ ہے، اس میں انس ہے، قربت ہے. احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے، حسن سلوک کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اپنے ہم پیشہ جو لوگ ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب آ جاتے ہیں پریشان حال، بھئی ہماری سوٹ کیس گئے، ہمارا جیب کٹ گئی. اللہ نے دیا تو مدد کرو، نہیں دیا بدگمانی تو مت کرو. ہم بدگمانی کرتے ہیں، ان کا دھندا ہے ایسا، دھندا بنا لے. ٹھیک ہے جس کا ہوں گا، لیکن اگر کوئی واقعتاً مجبور ہے تو کیا تم سب کو ایک ہی فہرست میں گنو گے؟ اللہ نے دیا، جتنی استطاعت ہے مدد کرو، چھوڑ دو اللہ کے نام پہ چھوڑ. ایک اور حدیث سے پاک سن لو. ابو شریح خزاعی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے
کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی مہمان کی خاطر تواضع کرے، اور جو اللہ اس کے رسول اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ زبان سے کلمہ خیر نکالے یا خاموش رہے، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے فتنہ پیدا ہو، کسی کے دل کو تکلیف ہو، کسی کا دل ٹوٹ جائے، یا تو خاموش رہو یا کلمہ خیر زبان سے نکالو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے باندی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب باندی غلام نہیں ہے، نوکر چاکر تو ہے نا، نوکر چاکر کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو حقیر مت سمجھو، جھڑکی مت دو، ہاں جی، خواہ شک شبہ مت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ انہیں کے ذریعے سے تم کماتے ہو نا، اگر وہ بےمانی کرا تم تو مدل میں اندر ہو جاتے، ہاں جی، یہ سیٹھوں کو جو ہے نوکراں کما کے دیتے، ان کی ایمانداری سے انہیں اوپر آتا، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اگر حسن سلوک کرو گے، احسان کرو گے، وہ بھی اس کے جواب میں امانت داری کا معاملہ کریں گے۔ اگر تم نے ان پر احسان نہیں کیا اور وہ خیانت پہ اتر آئے تمہارا نقصان ہوگا۔ تو باندی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اسی طرح سے نوکر چاکر ماتحتین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اخیر میں فرمایا بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو اترانے والا اور بڑائی کرنے والا۔ اللہ نے تھوڑی دولت دے دیا، اتراتے پھر رہا، ہاں جی، زمین پہ پاؤں نہیں ٹک رہے اس کے، اللہ کو ناپسند ہے وہ بندہ۔ فخر کرنے والے اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو عاجزی ان کے ساری پسند ہے۔ ہم نے آیتیں تو بہت پڑھ لی تھی، لیکن ایک ہی آیت میں وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ آنے والی جمعہ کو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک اعلان یہ بھی کرنا ہے کہ کل جو ناکے پہ تفسیر ہوا کرتی تھی، کل ناکے پہ تفسیر نہیں ہوگی انشاءاللہ، آئندہ ہفتے کو وہاں ہوگی، کل نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھ لے، دعا فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، بن بیاہی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔